دفتر برائے نشر و نمائی معذوریوں کے حامل افراد OPWDD ایسی معاونتیں فراہم کرتا ہے جو آپ کو جتنا ممکن ہو خود مختار طور پر زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں۔ آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کے پاس اختیار ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے خاندانی گھر پر رہیں، اپنے ذاتی اپارٹمنٹ یا گھر میں اکیلے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ رہیں، کسی ایسے فرد کے ساتھ رہیں جو آپ کے اہل خانہ میں سے نہ ہو، جو ضرورت پڑنے پر آپ کی مدد کرتا ہو، کسی اور خاندان کے ساتھ رہیں یا نشر و نمائی معذوریوں کے حامل دیگر افراد کے ساتھ مشترکہ گھر پر رہیں۔ اگر آپ اپنے خاندان کے ساتھ یا اپنے ذاتی اپارٹمنٹ یا گھر پر رہتے ہیں، آپ کی نگہداشت کا مینیجر آپ کو ایسی سروسز کی درخواست دینے میں مدد کر سکتا ہے جو ان جگہوں پر آپ کی بہترین معاونت کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہے تو آپ ہاؤسنگ سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہاؤسنگ کے اخراجات ادا کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ ذاتی حیثیت میں یا نجی گھر یا اپارٹمنٹ میں دیگر افراد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ OPWDD کی ہاؤسنگ سبسڈی اور ایسی معاونتیں اور سروسز حاصل کر سکتے ہیں جن سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا نظم کرنے اور اپنے مفادات کے لیے کوشاں رہنے میں مدد مل سکے۔ اس پروگرام کے مخصوص اصول ہوتے ہیں۔ آپ کی نگہداشت کا مینیجر پروگرام کے ان اصولوں کے بارے میں جاننے اور اس امر کا تعین کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آیا ہاؤسنگ سبسڈی آپ کے لیے دستیاب ہے یا نہیں۔ آپ کسی ایسے فرد کے ساتھ رہنے میں دلچسپی بھی ظاہر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جو آپ کو ان معاملات میں مدد دے سکتا ہو جن کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس فرد کو رہائشی نگہداشت کار کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں رہائشی نگہداشت کار کے ہاؤسنگ کے اخراجات کی ادائیگی کی جاتی ہے اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کے لیے گھر میں جب بھی آپ کو ضرورت ہو فعال طور پر دستیاب رہیں۔ خاندان پر مبنی نگہداشت مستحکم اور ہمدردانہ گھریلو ماحول فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ خاندانی گھر میں رہنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہاؤسنگ کا ایک اچھا اختیار ہو سکتا ہے۔ خاندان پر مبنی نگہداشت کا فراہم کنندہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کو وہی مدد حاصل ہو جو آپ کو محفوظ اور سرگرم عمل رہنے کے لیے درکار ہے۔ خاندان پر مبنی نگہداشت کے فراہم کاران غیر شادی شدہ، اپنے گھر کے مالک یا کرایہ دار اور کسی بھی مذہب، قبیلے اور سماجی پس منظر کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ان کو ہاؤسنگ، مائلیج اور دیگر اخراجات کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ خاندان پر مبنی نگہداشت کے گھر پر رہائش پذیر دیگر بالغان کے پس منظر بھی چیک کیے جاتے ہیں اور خاندان پر مبنی نگہداشت کے فراہم کاران ان کو تربیت دیتے ہیں۔ خاندان پر مبنی نگہداشت کے تمام گھروں کو بھی ایک مکمل حفاظتی معائنے سے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ OPWDD یا غیر منافع بخش سروس کی فراہم کنندہ ایجنسی کے زیر انتظام مشترکہ گھر پر لوگوں کے چھوٹے گروپ کے ساتھ رہنے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ عملہ آپ کو اپنی ضروریات پوری کرنے اور ان دیگر افراد کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گا جو اس گھر پر رہائش پذیر ہوں گے۔ مشترکہ گھر میں رہنے کے لیے آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ ضرورت کے خاص درجے پر پورے اتریں یا آپ کو معاونت کا وہ خاص درجہ لازماً درکار ہوتا ہے جو ہاؤسنگ کی دیگر اقسام سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی نگہداشت کا مینیجر آپ کے لیے دستیاب ہاؤسنگ کی معاونتوں کے بارے میں جاننے اور اس امر کا انتخاب کرنے میں مدد دے گا کہ کون سا اختیار آپ کی ضروریات کو بہترین طور پر پورا کرتا ہے۔ آپ کی نگہداشت کا مینیجر آپ کو اس ہاؤسنگ کی معاونت کے لیے درخواست دینے میں بھی مدد دے گا جو آپ منتخب کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے OPWDD کی ویب سائٹ www.opwddd.ny.gov ملاحظہ کریں یا 8669469733 پر کال کریں۔
ایسے افراد جو بہرے ہوں، سماع سے محروم ہوں یا بولنے کی معذوری کے حامل ہوں وہ 711 ڈائل کریں۔